تبلیغی جلسہ ہے، اصلاحی جلسہ ہے، میں وہی باتیں کروں گا جس کا تعلق سماج کی اصلاح سے ہے۔ اگر میری باتیں آپ کو بری لگے تو مجھے معاف کرنا، مگر جو سماج کی حقیقت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں کے اندر آ جائیں گی۔ ارے گھر چھوڑ دو، اب تو مسجدوں کے اندر آ گئی ناچنے گانے والیاں۔ تاریخ میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں گانا بجے گا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی کے موبائل کو بیچارہ سائلنٹ کرنا بھول گیا اور اس کے موبائل پر گانا بجنے لگا۔ اس عقل کے اندھے کو یہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں مسجد میں جاؤں اور موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جاؤں، کم سے کم اپنی رنگ ٹون کو وہ کوئی نارمل ساؤنڈ لگا لیتا، کوئی گھنٹی لگا لیتا۔ اس بیچارے کو شاہ رخ خان سے اتنا پیار ہے، اس نے پٹھان فلم کا کوئی گانا لگا دیا۔ اب پوری نماز جو ہے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب بیچارے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور کہاں گئی تمہاری غیرت، کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ دیور بھی اپنی بھابھی کے سامنے تنہائی میں نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلاست لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ کون تین لوگ؟ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے شادی کر لی، آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر بیوی سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیں۔ ہو سکتا ہے ساس بہو کا معاملہ گھر میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کی بیوی کو کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی سنا دے، آپ صبر سے کام لے لیں، آپ صبر کے گھونٹ پی لیں، لیکن آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں، اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں۔ اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والے کان کھول کر کے سن لیں، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی دور ہوگا۔ نمبر 2، والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی اور مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسا لباس پہننے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگی۔ اور تیسرا آدمی والدیوس، وہ بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، بے غیرتی کا کام ہو رہا ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں ہم، اور رشتہ دیکھنے ہم جاتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ شیر آبادی ہم ہیں، لڑکی شیر آبادی برادری کی ہے کہ نہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے کہ نہیں ہے، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے۔ لڑکے کی ماں گئی، لڑکی گوری چٹی خوبصورت، پورے خاندان میں سب سے زیادہ اسمارٹ اور بیوٹیفل تھی، لڑکے کی ماں نہال ہو گئی، اس نے آ کر کے کہا کہ میری بہو بہت اچھی ہے، میں رشتہ فائنل کروں۔ دینداری کو نہیں دیکھا اس نے خاندان کو تو دیکھا، اس نے لڑکی کے باپ کا پیسہ تو دیکھا، اس نے لڑکی کی خوبصورتی تو دیکھی، مگر اس نے دینداری کو نہیں دیکھا۔ جب آپ نے رشتہ کرنے کے ٹائم دینداری کو نہیں دیکھا، اور وہ خوبصورت لڑکی جب آپ کے گھر میں بہو بن کر کے آئی اور آگے چل کر کے جب آپ کو وہ ستانے لگی، آپ کے گھر کا ماحول خراب کرنے لگی، بے پردہ گھومنے لگی، تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو بنیاد ہی غلط رکھی تھی، آپ نے تو رشتہ دیکھنے کے ٹائم دینداری کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لِمَالِهَا، مال دیکھا جاتا ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، لڑکی والے پریشر ڈالتے ہیں تم کو لینا پڑے گا۔ میں نے ایسے بھی مثالیں دیکھی ہیں سماج میں، لڑکا خوددار ہے، لڑکا عزت والا ہے، لڑکے نے طے کیا ہے۔ ابھی کل میرے پاس ایک فون آیا، دلی کے قریب ایک جگہ پڑتی
ہاپڑ کا ایک نوجوان لڑکا، اچھی نوکری ہے اس کے پاس، خوبصورت ہے، نوجوان ہے. اس نے کہا شیخ صاحب میرے گھر والے نہیں مان رہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، بغیر بارات کے کروں گا، لیکن میری ماں کہہ رہی ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے جب ہم نے جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں؟ جب ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں؟ وہ نوجوان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے مولوی صاحب میں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا کہ ہمارا جہیز دینا ہماری مجبوری ہو سکتی ہے لیکن لینا ہماری مجبوری نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہیز نہیں لوں گا تو آپ کو راضی ہونا چاہیے، لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، سماج اگر آج بگڑا ہے، سماج اگر آج تباہ ہوا ہے تو صرف یہ نئی نسل سے تباہ نہیں ہوا ہے، اس میں بہت حد تک ہمارے بزرگ حضرات بھی ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکوں کی مائیں بھی ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکوں کے باپ بھی ذمہ دار ہیں، اس میں گارجین بھی ذمہ دار ہیں. صرف لڑکے ہی لالچی نہیں ہوتے، لڑکوں کے ماں باپ بھی لالچی ہوتے ہیں. اور جہیز کی لالچ میں آپ کے علاقے میں یہاں تک مجھے لوگوں نے بتایا کہ شیخ صاحب جہیز کا لالچ اس قدر پیدا ہو چکا ہے کہ شادی ہوتی ہے، لڑکے نے پیسہ بھی لے لیا، ٹو ویلر بھی لے لیا، پھر کہیں اور سے رشتہ آنے لگا، کوئی بیچ کا دلال اور آ گیا کہ فلاں کی لڑکی ہے، بڑا پیسے والی پارٹی ہے، بڑا مال ملے گا، اس کو طلاق دے کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے تاکہ وہاں سے الگ پیسہ اینٹھے. میرے بھائیوں، ہم نے شادی بیاہ کو بھی ہم نے سودے بازی بنا دیا. ہم نے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک طریقے سے شادی کے موقع پر ہم نے ان کا دھندا کرنا شروع کر دیا. ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جا کر کے بیچ دیتے ہیں بازار میں اور اس کی قیمت کھا جاتے ہیں. اگر ہم نے جہیز کے اس چلن کو نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تجارت کر رہے ہیں. یہ جہیز یاد رکھیے، یہ تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگا، تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگا. یہ جہیز یہ اجتماعی جرم ہے، یہ پورا سماج اس میں ملوث ہے. جب تک پورا سماج جاگروک نہیں ہوگا، ہم اور آپ جاگروک نہیں ہوں گے، تب تک یہ لعنت سماج سے نہیں ختم ہو سکتی. آپ کے بھارت کے اندر روزانہ 19 لڑکیوں کا مرڈر ہوتا ہے جہیز کی وجہ سے. سال بھر کا ریشیو نکالنے کے بعد یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 19 لڑکیاں جہیز کے لیے قتل کر دی جاتی ہیں یا آتم ہتیا کر لیتی ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ تقریباً ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی عورت اور کوئی نہ کوئی لڑکی اس جہیز کی بھیٹ چڑھ رہی ہے. پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے میرے بھائیوں، اور ہم اس جہیز جیسی لعنت کو اپنے سماج سے ختم نہیں کر رہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مرد ہو اور تمہارے اندر مردانگی ہے تو اپنی مردانگی کو آواز دو اور اپنی ماں سے جا کر کے صاف کہہ دو، اے میری پیاری امی جان، مجھے اپنے سسرال سے ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے، میں چٹائی پر لیٹ لوں گا، جب میرے پاس چارپائی کا انتظام ہوگا میں چارپائی خرید لوں گا، لیکن میری مردانگی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں سسرال سے ملنے والی چارپائی پر لیٹوں. میں چھوٹی موٹی الماری خرید کر کے اپنی بیوی کو دے دوں گا، لیکن سسرال سے الماری کے انتظار میں نہیں رہوں گا. میں اپنی سسرال سے ملنے والی فریز کا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، میں گھڑے کا پانی پی کر کے صبر کر لوں گا. جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریز خرید لوں گا، مگر میں اپنے سسر کی دی ہوئی ریفریجریٹر اور فریز کا انتظار نہیں کروں گا. یہ غیرت اور خودداری پیدا کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اور اگر یہ خودداری اور غیرت مر چکی ہے تو مارکیٹ میں جاؤ اور چوڑی خرید کے 2-4 چوڑیاں تم پہ. اگر جہیز کی یہ حرص اور لالچ اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھو پھر آپ مرد نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حاکم بنایا، قوام بنایا، اس کا گارجین بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے، مرد بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے. جس مرد کو یہ انتظار ہو کہ میری بیوی 5 لاکھ روپیہ لائے گی تب میں شادی کروں گا، تو وہ مرد کہاں ہے؟ اس کو تو چوڑی پہن لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، جو اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے. اور اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے.
اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ تو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر، اپنی بیوی کے کپڑے کا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا تو انتظام کر۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں لڑکے سے، کیا کیا تجھے ملا جہیز میں؟ یہ پوچھتے ہیں نا، کیا کیا تجھے ملا، کتنا کیش ملا، 2 ویلر ملی کہ 4 ویلر ملی، فریج کتنے لیٹر والی ملی، الماری کیسی ملی، مسیری کیسے ملی؟ ہم لڑکوں سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا نبی کے دور میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے، بالکل کنگال ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ایک پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا بھائی چارہ کرتے ہیں، مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ آپ بھائی چارہ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے سگے بھائی کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک فٹ زمین کے لیے، ایک ایک انچ زمین کے لیے بھائی بھائی میں مقدمہ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجروں کا بھائی چارہ کیا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جب نبی نے ایک آواز میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اس کا حق دیا۔ یہ مثال قائم کی صحابہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے سعد ابن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد ابن ربیع آتے ہیں، اے عبد الرحمن میرے پیارے بھائی، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے۔ اے عبد الرحمن آ جاؤ، اقسم لک نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے، تمہیں رشتہ ملنا بھی مشکل ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کا انتظام نہیں ہے۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی بیوی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد میری بیوی تم سے نکاح کر لے گی، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، زمین جائیداد بھی دے دیتا ہوں، پراپرٹی بھی دے دیتا ہوں، اور میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ سوچئے میرے بھائی، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، یہی تو 2 چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ گھر بھی بس رہا ہے، زمین جائیداد بھی مل رہی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ ارے یار یہ سب کام آپ لوگ پہلے کر لو بھائی، کیوں بار بار ڈسٹرب کرتے ہو؟ اب آخری 10 منٹ بچے ہیں، اس میں آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ارے آج 10% تو آ رہی ہے، دیکھو جاؤ بھائی، جاؤ چھوڑو اس کو، جانے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوددار آدمی تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فری میں مل رہا ہے، جو فری میں ملتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا گھر مکان نہیں چاہیے، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، میں خوددار آدمی ہوں، میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بزنس کرنے کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کا پتہ بتاؤ مجھے۔ مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا اور شادی بھی کر لی۔ ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر زردی لگی ہے۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھی شادی کے موقع پر جو زرد رنگ کی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی ہے۔ اچھا شادی کر لی، نبی کو انوائٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں اگر آپ شادی کر لیں اور مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو نہ بلائیں تو امام صاحب آپ کے خلاف جمعہ پڑھا دیں گے پورا، یہ ہم کچھ کو بلائے نہیں شادی میں۔ شادی کر لی، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ نے پوچھا کہ شادی کیے ہو کیا؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کیا۔
نبی نے اگلا سوال کیا کم سکتا. غور کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے عبد الرحمن تم کو جہیز میں کیا کیا ملا. آپ نے پوچھا کم سکتا تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا، مہر میں تم نے کیا دیا. کہا اے اللہ کے نبی زینت نوات من ذهب، میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اپنی بیوی کو دیا ہے. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے پیسہ کمایا ہے. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن تم جلدی سے ولیمہ کر کے ہم کو دعوت کھلاؤ. اگر بکری کا ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کا ولیمہ کر لو. ہمارے یہاں ولیمہ میں بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے. جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، پورے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پردھان اور بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں. ان کے پڑوس میں غریب آدمی ہیں، اس غریب کو وہ نہیں بلاتے ہیں، اور پورے گاؤں کے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بلاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے برا ولیمہ کہا ہے. شر الطعام طعام الولیمہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جہاں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر غریب لوگ بھی ہیں تو آپ جب ولیمہ کی دعوت کریں تو ان کو کھلائیں، اور ایک حساب سے آپ ولیمہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ، ابھی میں کشمیر گیا تھا پچھلے سال، کشمیر میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے موقع پر 17 ٹائپ کے 18 ٹائپ کے وہاں شادی کے موقع پر گوشت بنتے ہیں. 18 طریقے کے الگ الگ. آپ کے تو سیمانچل میں تو گوشت کا مطلب صرف گوشت ہوتا ہے، اس میں مرچا ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، تیل ڈال دیا، ڈھیر سارا جھول ڈال دیا، ہو گیا گوشت ہو گیا. ہمارے یہاں تو قیمہ نہیں ہے، کباب نہیں ہے، کوفتہ نہیں ہے، لیکن کشمیر میں 18 ٹائپ کے گوشت بنتے ہیں. حیدرآباد میں کم سے کم 5 طریقے کی بریانی ہوتی ہے، 10 طریقے کا سالن ہوتا ہے. غریب آدمی بیچارہ وہ اس رسم و رواج کے بندھن میں بندھ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ان رسم و رواج سے اپنی گردنوں کو آزاد کرو، اپنے آپ کو آزاد کرو. ہمارے نبی ہم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا، تم کو انجیل میں بھی ملے گا، تم کو تمام آسمانی کتابوں میں ملے گا. یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے مکت کرتا ہے، آزاد کرتا ہے. اللہ کے نبی ہمیں رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے. 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس لڑکی کو بھی لوگ کلنک مانتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ زمین میں جا کر کے گاڑ دیتے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے سامنے صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو اگر لڑکی کی پرورش کرے گا تو سماج میں اس کو ذلت سہنی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دے. اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، او لوگو تم کتنی ناانصافی کرتے ہو، تم لڑکیوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو. میرے نبی نے اس رسم کو ختم کیا اور دنیا کو بتایا کہ لڑکی بوجھ نہیں ہے، لڑکی رحمت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من آلا جاریتین، جس کو اللہ تعالیٰ 2 لڑکیاں دے دے اور ان 2 لڑکیوں کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کرے حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کا سارا حق ادا کر دے. لڑکی کا حق کیا ہے؟ لڑکی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ شادی کر دیں، لڑکی کا حق یہ بھی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں جو وراثت ہے وہ لڑکی کو ملے. اگر جہیز کو بند کر کے آپ یہ ماحول بنائیں
جہیز کا لین دین بند کر دیں. اور یہ ماحول اگر صرف شیرشاہ آبادی برادری میں جانتا ہوں بڑی طاقت ہے، آپ کی برادری میں بڑی طاقت ہے، بڑی یونٹی ہے. میں کٹیہار سے لے کر کے ارریہ اور کشن گنج اور ٹھاکر گنج تک کے پورے علاقے میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی یونٹی ہے اس برادری کے اندر. میرے بھائیو، اگر اس یونٹی کا آپ صحیح استعمال کریں، اگر یہ پوری برادری، اگر آپ کے علماء اور آپ کے جو قائدین ہیں شیرشاہ آبادی ایسوسی ایشن کے جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی شادیوں میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے، اور ہاں ہماری پراپرٹی میں جو حصہ ہماری بیٹی کا بنے گا ہماری وفات کے بعد وہ ہماری بیٹی کو دیا جائے، اگر یہ ماحول بھی آپ پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بند ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جہیز ایک طرف غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور دوسری طرف لڑکی کی کا جو حق ہے پراپرٹی میں وہ اللہ نے بنایا ہے. آج اس سے ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکے کا حصہ ہے، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. آپ کی بیٹی کا جو حق بنتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ حق بھی اپنی بیٹی کو آپ کو دینا ہے. اگر آپ نے نہیں دیا یا اپنے بچوں کو وصیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں اور اس کی شادی کر دی اس نے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کل قیامت کے دن 2 لڑکیوں کا باپ جس نے اپنی لڑکیوں کی صحیح پرورش کی تھی وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. یہ 2 سوال آیا ہے، جہیز کی رقم سے نکاح کرنا اور مہر دینا کیسا ہے؟ ظاہر ہے مہر دینا شوہر کا حق ہے اور وہ اس سے رقم لے کر کے دے رہا ہے، تو اب شرعی اعتبار سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے. بھئی لڑکے کی شادی ہوئی، لڑکا کسی سے قرضہ لے کر کے بھی مہر دے سکتا ہے، مگر یہاں آپ نے جو حق آپ کا تھا وہ آپ لڑکی والوں سے لے رہے ہیں، اس لیے یہ بالکل غلط ہے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مہر کا انتظام کرتے، آپ نے لڑکی والوں سے ہی لے کر کے اس کو مہر دے دیا، تو آپ نے مہر دیا کا آپ نے تو انہی کا پیسہ انہی کو لوٹا دیا. اس لیے یہ بالکل غلط رسم ہے، اس کو آپ ختم کریں. یہ بالکل ظلم ہے اور نکاح کے مقصد کے خلاف ہے. نکاح میں مہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی بنائی گئی. اگر نکاح غلط ہے اور مہر بھی ادا نہ ہوا تو پھر وہ رشتہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے مہر تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ چیز غلط ہے. لڑکے کو چاہیے کہ وہ مہر کی جو رقم اس نے دی ہے وہ چونکہ اس نے اپنی جیب سے نہیں دی ہے، لڑکی والوں سے لے کر کے دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد انتظام کر کے اپنے پیسے سے اور اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو مہر دے تاکہ اس کا مہر صحیح طریقے سے ادا ہو. لیکن چونکہ مہر کے معاملے میں بڑی گنجائش ہے، مہر روپیہ پیسہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مہر سونے چاندی کے زیور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی کو قرآن کی صورتیں یاد تھی، انہوں نے اس شرط پر اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کر دیا کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا. انہوں نے اپنی بیوی کو قرآن سکھا دیا اور وہ قرآن کا سکھانا ہی ان کا مہر بن گیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہوا اور ان کے نکاح کا مہر یہ تھا. ام سلیم نے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو مجھے الگ سے کوئی مہر نہیں چاہیے، آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی میرا مہر بن جائے گا. تو مہر کے معاملے میں گنجائش ہے. مہر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے مہر دیا گیا ہے تو شوہر کو چاہیے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو مہر کی رقم کا انتظام کرے اور بیوی کو مہر دے. تو میرے بھائیوں یہ جو جہیز کی رسم ہے اس کو اگر ہم نے بند نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم سب مانے جائیں گے، پورا سماج مانا جائے گا. بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی اسی لیے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں علماء طے کر لیں، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. علماء طے کر لیں، اگر جمعیت یہ طے کر لیتی ہے میں فلاں مدرسے کو توسیہ نہیں دوں گی اور وہ نہیں دیتے تو مدرسے والے پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ علماء طے کر لیں
آپ کے شیرسابادی کو علماء طے کر لیں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں جہیز کا لین دین ہو۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بنارس میں بھی شادی بیاہ میں ڈھول تاشے بجتے تھے، بارات نکلتی تھی ڈھول بجتا تھا، ناچ گانا ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان۔ اس زمانے میں علماء نے مل کر کے فتویٰ دیا یہ حرام ہے اور ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ علماء نے ایکشن لیا اور آج بنارس سے وہ لعنت ختم ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھی، آپ کی برادری سے بھی جہیز کی یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دے رہا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کہنے کو تو لڑکی کی شادی خوشی کا دن ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کا باپ دعوت کھلا رہا ہے لوگوں کو، مگر کبھی اس لڑکی کے باپ کے دل سے جا کے پوچھو، جس بیٹی کو اس نے محبتوں سے پالا تھا، اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا، جس کو پڑھایا لکھایا، جس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا، آج اس لڑکی کو اللہ کا نام لے کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور تم اتنے بڑے بغیرت ہو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ وہ بیچارہ اپنا گھر مکان بیچ کے، اپنا خون بیچ کے تمہیں جہیز دے۔ میرے بھائی، اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اپنی عقل سے سوچو، اپنی کامن سینس سے سوچو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا حیوان ہے، انسانیت سے گری ہوئی یہ حرکت ہے۔ اور ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس جہیز نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے تقریروں میں بھی سنا ہوگا۔ واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی آتھنٹک پروف نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، بعد کا واقعہ ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا اردو زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، میر تقی میر۔ اس کی سیرت نگاروں نے، اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے، اس کی لائف سٹوری لکھنے والوں نے لکھا، میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بڑا لاڈ پیار سے پالا تھا اس نے، رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر نے مجبور ہو کر کے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ پڑ گئی، میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کے جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں اپنے مکان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے مکان کو بیچ دیا، بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی، اپنے مکان کا سودا کر لیا، اور مکان جس کو بیچا تھا اس سے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں گا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس نے بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام کر لیا۔ شادی کی تاریخ آ گئی، شادی کی تاریخ آ گئی، اور میر تقی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی، سجا دی گئی، سنوار دی گئی، زیب و زینت اس کی کر دی گئی۔ لیکن شادی کے دن میر تقی میر کی بیٹی کو بھنک لگ گئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو سودا کر لیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل پر چوٹ لگی، اور ہر بیٹی کے دل پر چوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا ہے، اس بیٹی کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ میرے بھائی، کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ بن گئی اپنے باپ کے لیے، میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے بینک سے۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چوٹ لگی، اس نے باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اندر سے وہ بیچاری کھل رہی ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ہے، اس کا دل اضطراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا۔ میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال لائی گئی، اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچائی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، خوشیوں کی رات ہے، لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے۔
اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان بیچ ڈالا تھا۔ اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا، میر تقی میر کی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی حرکت رک گئی اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ وہ شادی کی پہلی رات مر گئی۔ صبح ہوئی، میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بھاگا بھاگا آیا، بیٹی کے سسرال پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش کو کفنایا گیا ہے اور اس کی خوبصورت بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملبوس لپٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کرتا تھا، اس کے دل کا درد شاعری کی زبان میں نکلا۔ اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا، اب آیا ہے آرام جاں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ میری بیٹی، تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھول گیا، اس نے کفن تجھے نہیں دیا تھا۔ اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا۔ آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب تو دیا لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جانے کتنی بیٹیاں آج اس انجام کو پہنچ رہی ہیں جو میر تقی میر کی بیٹی کا انجام ہوا۔ اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے بھائی۔ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو، ناچ گانے سے پاک کر دو۔ یہ بارات کی ڈیمانڈ، بھئی ایک چیز ہوتی ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کہتا چلو بھئی ٹھیک ہے آپ 20 لوگوں کو لے کے آ جانا، ہم دعوت کھلا دیں گے۔ حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے، اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن چلو لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دے، الگ بات ہے۔ یہاں تو باقاعدہ صاحب ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم 200 لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اور بہترین گوشت ہونا چاہیے، ایک دم بھالو بہترین گوشت، چاول اور یہ اور وہ۔ اور ہمارے یہاں تو کہیں کہیں بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے، پٹاری میں جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ لڑکی کے باپ کے اوپر، جس کے اوپر اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں، اور اللہ آپ کی اس پوری قوم، شیرشاہ آبادی قوم کو اس لعنت سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ آج کے اس تبلیغی جلسے کی ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول کر لے۔ ابھی جلسہ انشاءاللہ دیر رات تک چلے گا، کافی علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ آپ جلسے کا جو سکون ہے، وقار ہے، اس کو قائم رکھیں گے۔ ہمارے بڑے عزیز ہمارے جامعہ سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، اس وقت وہ جامعہ سلفیہ میں استاذ ہیں، مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظہ اللہ، وہ بھی آئے ہیں، اور ابھی ہمارے بعد اور بھی علماء ہیں۔ آپ ان تمام علماء کا خطاب شوق سے سنیں، غور سے سنیں اور ایک پیغام لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔